اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مکتبہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ رجعت کے بارے میں ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا اور رجعت کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ رجعت مکتب تشیع شیعیان حیدر کرار کے نزدیک ایک امر مسلم ہے، اس پر سب شیعیان حیدر کرار کا عقیدہ ہے۔ رجعت کی تعریف کرنے کے بعد ہم نے یہ بیان کیا کہ رجعت یعنی ایک مؤمنین کا خاص گروہ جو محض مومن ہوں گے، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد ان کو پلٹایا جائے گا، ان کو زندہ کیا جائے گا، وہ امام کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، دولت کریمہ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح جو کافر محض ہوں گے ان کو بھی زندہ کیا جائے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے، اور جو وعدہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا تھا وہ ان کو دکھائے، دیکھو میں نے دولت کریمہ کو برپا کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہو رہا تھا کہ بالآخر قرآن سے آیا ثابت ہے کہ انسان اسی دنیا میں مر جائے اور اسی دنیا میں ہی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، کیونکہ معاد کے لیے تو آیات مل رہی ہیں، ایک عقیدہ معاد موجود ہے، اس کو سب مانتے ہیں، لیکن اسی دنیا میں ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد خاص مؤمنین کو زندہ کیا جائے گا، خاص کفار کو زندہ کیا جائے گا جو کافر محض ہوں گے، یہ آیا دنیا میں پہلے ایسا کبھی واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ تو ہم تسلسل سے بالترتیب قرآن کی آیات سے ہم نے مختلف آیات پیش کی جن میں ہم نے ثابت کیا کہ یہ پہلے ہوا ہے اور افراد ایسے زندہ ہوئے ہیں اور یہ امر واقع بھی ہوا ہے۔ تو اس حساب سے آج جو ہم آپ کے محضر میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے یہ آیت، اس آیت میں بہت مضامین ہیں، سارے مضامین میں بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ہمارا جو محل بحث ہے اور جس چیز کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے رجعت، اسی لیے فقط رجعت پر ہی میں فوکس کروں گا، اس کو ہی کوشش کروں گا بیان کروں۔ باقی چیزیں جو ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے، ولایت تکوینی پہ یہ کیسے دلیل ہے، اس کو زیادہ ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا موضوع فعلاً رجعت ہے، ورنہ یہ جو آیت ہے خود ولایت تکوینی پر بہترین دلیل ہے کہ خداوند متعال نے اولیاء الہی کو، اپنے اولیاء کو، انبیاء کو، اور جو اس کے خاص منتخب عبد ہیں ان کو ایک
اتھارٹی دی ہے، ایک اس تکوین میں وہ تصرف کر سکتے ہیں، مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں، بلاخر یہ چیزیں آیات قرآن میں موجود ہیں۔ کچھ دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آغا یہ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال خود بھی خالق ہو، خود بھی رازق ہو، اور اپنی مخلوق کو بھی رازق بنا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو یہ جواب دیا ہم نے، اور جواب دیتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کے مقابلے میں ایک اور خالق بنا رہے ہیں، خدا کے مقابلے میں ایک اور رازق بنا رہے ہیں، خدا کے مقابلے میں آپ ایک ایسے زندہ کرنے والے کو بنا رہے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ خوب اس سے تو ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ولایت تکوینی ہے، یا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں انبیاء کے پاس ولایت تکوینی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ آیت بعنوان دلیل ولایت تکوینی پیش کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کے عرض میں یہ نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں ہم ان کو نہیں کھڑا کر رہے کہ یہ خالق رازق اس انداز بیان کر رہے ہیں ہم، بلکہ حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، یا مثلا ان کی طرف یہ جو خلقت کی نسبت دی گئی ہے، یہ خدا نے ان کو یہ اتھارٹی اور یہ تکوین میں تصرف کا پاور عطا کیا ہے، نہ کہ خدا کے مقابلے میں۔ یہ طول میں سلسلہ ہے، وہاں سے فیض جاری ہوگا تو یہ عطا کرے گا، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ فیض وہاں سے ملا اب سلسلہ ختم ہو گیا اور خدا کے ہاتھ الیاذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا۔ فیض دم بدم، لمحہ بلمحہ، سیکنڈ بہ سیکنڈ خدا کی طرف سے جاری و ساری ہے، یہ اس کے محتاج ہیں، یہ عبد ہیں وہ معبود ہے، یہ مخلوق ہیں وہ خالق ہے، یہ خلق اگر کر بھی سکتے ہیں اس کے ارادے سے، اس نے ان کو اتھارٹی دی ہے، اس نے اس کو پاور دی، ان کو پاور دیا ہے۔ یہ لہذا کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ ان کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور یہ بلاخر یہ شرک ہے، نہ بابا، نہ ایسی ہماری مراد نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خالق رازق جو اصلا مثلا رزق دیتے ہیں، یا مثلا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واسطہ فیض ہیں، یعنی ان کی وجہ سے مل رہا ہے، اور خدا نے ان کو طاقت اور قدرت دی۔ کیا اس میں عیب ہے کہ اگر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس کو زندہ کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کر رہا ہے، کیوں؟ کیا خدا کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، ایک الیاذ باللہ نیا خدا بنا رہے ہیں؟ نہیں، خدا نے ان کو طاقت دی ہے، یہ تو خداوند متعال نے خود ان کو عزت دی ہے، اور وہ خود جا بجا ہر فرمان میں، ہر زیارت میں، ہر دعا میں یہ فرماتے ہیں کہ تو رب ہے، تو نے ہمیں یہ اتھارٹی اور یہ قدرت دی ہے، تو نے ہی یہ ساری عنایات اور فضل جو ہے آپ کے ہی ہیں۔ یہ لہذا ان چیزوں میں بعض دوست خلط کرتے ہیں، اسی لیے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ولایت تکوینی کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ تفویض لازم آ رہی ہے۔ تفویض غیر استقلالی ہے، نہ کہ تفویض استقلالی۔ تو لہذا ان میں خلط نہ کریں۔ ہمارا موضوع جو تھا وہ رجعت تھا، لہذا موضوع سے ہم ہٹ نہ جائیں، تو لہذا اس چیز میں ہم نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ آتے ہیں ہم آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، جب عیسی ابن مریم سے اللہ نے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں وَعَلَى وَالِدَتِكَ، تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی، اِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر، کہلا کہتے ہیں یعنی جو انسان بڑا ہو جائے، کہولت بھی کہتے ہیں وہ جو پیر سن افراد ہو جاتے ہیں، تو اس کی طرف بھی رجوع کیا معنی لی جا سکتی ہے۔ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، خوب تم گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، خوب گہوارے میں اور بڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کا پتلا بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ اچھا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، ہمارا شاہد مثال جو رجعت پر دلیل ہے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، خوب، تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی۔ اور اچھا، پہلے اس میں آیت کا ترجمہ وہ نہ ہو جائے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، خوب، تم مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے، خوب، اور تم میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے، یعنی جو مر جاتے تھے ان کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے روک رکھا، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ہو جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ان میں سے جو کافر تھے، جو کفر اختیار کرنے والے تھے، انہوں نے یہ کہا تو یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ تو آپ نے اس آیت میں احسن انداز میں جو واضح ترجمہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جائیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کو خدا کے حکم سے زندہ کرتے تھے، یعنی اسی دنیا میں ایک انسان مر گیا ہے اور اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے، اور ایک مردہ بھی نہیں، تخرج الموتى بإذنی، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بس یہاں پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کوئی ایک مردہ حضرت موسیٰ نے زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے۔ اگر ایک بھی زندہ کرتے وہ بھی ہماری مدعا پر اور ہماری بحث کے لیے کافی ہے، کیونکہ جو انسان اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف روحی ارواحنا لہ الفدا کے دور میں کیسے ہوگا کہ مردے زندہ ہوں گے قیامت سے پہلے ہی، تو ان کو یہ کہہ سکتے ہیں دیکھو قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اس میں واضح انداز میں خدا کہہ رہا ہے تخرج الموتى بإذنی، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ خوب، تو یہاں پر دوسری آیات کی دوسری طرف نہیں جا رہا، میں فقط ایک حدیث یہاں پر تلاوت کرتا ہوں اور بحث کو تمام کر رہا ہوں، کلپ بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے ابان بن تغلب، خوب، ان ابی عبداللہ علیہ السلام انہو سئل هل كان عیسی ابن مریم احیا احدا بعد موته حتی کان له اکل و رزق و مدت و ولد۔ تو امام صادق علیہ السلام سے ابان بن تغلب نقل کرتا ہے، اور دوسرے، فقط ابان بن تغلب نہیں، دوسرے بھی نقل کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، انہو سئل هل کان عیسی ابن مریم علیہ السلام، سوال یہ ہوا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام احیا احدا بعد موتہ، کیا کسی کو انہوں نے ان کے اس شخص کے مرنے کے بعد زندہ کیا؟ ہو زندہ کرنے کے بعد کہ وہ جو زندہ کے لیے جو صفات ہوتی ہیں کون سی، مثلا اکل و رزق و مدت و ولد، مثلا اگر انسان کوئی جو زندہ ہے اس کی صفات یہ ہیں کہ ہم جیسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہاں شادی کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، جو بھی ایک زندہ انسان کی جو صفات اور اس کے لیے ہوتی ہیں، کیا وہ اس انداز سے کسی کو آیا حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ روایت امام صادق علیہ السلام، فقال نعم، امام صادق علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ان صفات کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ سوال واضح،
جواب میں مولا نے کیا فرمایا؟ نعم. اچھا، پھر آگے مولا فرماتے ہیں انہو کان لہو صدیق مواخ لہو فی اللہ تبارک و تعالی. مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک سمیمی قریب دوست تھا، اور یمر بہ وینزل علیہ، ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اور مہمان بن کے جاتے تھے، آنا جانا تھا یعنی اس دوست کے پاس. وَإِنَّ عِيسَىٰ غَابَ عَنْهُ حِينًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دن اس سے کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے. یعنی جیسے دوست ملتے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ملاقات ان کی نہیں ہوئی، کچھ عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے غائب ہو گئے. ثم مر به ليسلم علیہ، پھر ایک دن کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آئے تو انہوں نے چاہا کہ وہ سلام دعا کریں اور اس کے پاس جائیں. فخرجت الیہ امہ، تو ان کی والدہ مثلا ان کے دروازے پہ گئے تو ان کی والدہ باہر آئیں. فسألہا عنہ، تو ان کی مادر گرامی سے حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے. فقالت مات یا رسول اللہ، اے حضرت عیسیٰ اے اللہ کے رسول، وہ تو اس کی تو موت واقع ہو گئی، وہ تو مر گیا. فقال فتحین ان تراہ، تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں میں اس کو زندہ کروں، اس کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ مر گیا ہے. اب حضرت عیسیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ چاہتی ہیں میں اس کو زندہ کروں، آپ اس کو زندہ کرنا چاہتی ہیں اور زندہ اس کو دیکھنا چاہتی ہیں؟ قالت نعم، اس کی ماں نے کہا کیوں نہیں، میں تو اس کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں جی. فقال لها فاذا كان غدا فآتيك حتى احييه، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر میں کل آؤں گا اور اس کو میں زندہ کروں گا باذن اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فلما كان من الغد اتاها، جب دوسرا دن ہوا، دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آئے. فقال لها انطلقی معی الی قبرہ، اس کو کہا کہ آؤ اکٹھے چلتے ہیں مثلا قبرستان، اس کی قبر کے پاس چلتے ہیں، جو اس کے بیٹے کی قبر تھی اس کے پاس چلتے ہیں. فانطلقا حتی اتیا قبرہ، یہ دونوں نکلے اور اس کی قبر کے پاس پہنچے. فوقف علیہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس قبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. ثم دعا اللہ عز وجل، عیسیٰ نے دعا مانگی. فانفرج القبر، قبر پھٹی، ہاں قبر منفجر ہوئی. وخرج ابنہا حیا، زندہ اس کا بیٹا باہر آیا. خرج ابنہا حیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، یعنی خداوند متعال نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے اس کو زندہ کروں گا، وہ قبر سے زندہ باہر آیا. فلما رأته امہ ورآها بکیا، اس کی مادر گرامی جیسے ہی مثلا وہ قبر میں شگاف پڑا تو وہ زندہ باہر قبر سے آیا. تو جب اس کی مادر گرامی نے اس کی ماں نے اس کو دیکھا تو دونوں نے گریا شروع کیا. بکیا، دونوں نے گریا شروع کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو ایسے دیکھا، فرحمہما عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا. فقال له عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتحب ان تبقى مع امک، وہ اپنے دوست کو جو مر گیا تھا جس کو ابھی زندہ کیا اس کو سے پوچھا کہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کے ساتھ رہو فی الدنیا، اس دنیا میں؟ فقال یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بِأَقْلٍ وَرِزْقٍ وَمُدَّةٍ ام بغیر عقل ولا رزق ولا مدت، اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی میں اس دنیا میں تو آؤں گا، کیا کھانا پینا رزق سب کچھ میرے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ بغیر کھانے پینے آ رہا ہوں. تو فقال له عیسیٰ علیہ السلام بعقل ورزق ومدت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا پینا سب کچھ ہے، فقط آپ آ جائیں. وَتُعَمَّرُ 20 سنہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا اور اس نے 20 سال زندگی کی. وَتَزَوَّجَ وَيُولَدُ لَكَ، اس نے
کیا کہتے ہیں، اس نے شادی کی اور اس کو بچے ہوئے، قال نعم اذا قال فدفع، اچھا نہیں، تو عمر 20 سنہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 20 سال زندہ رہو گے، شادی بھی کرو گے، بچے بھی ہوں گے. قال نعم اذا قال اذا قال فدفع عیسیٰ علیہ السلام الى امه فعاش 20 سنہ وتزوج وولد له. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا اور اس کو مثلا یہ سب کچھ ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شادی بھی کرو گے، بچے بھی ہوں گے. تو اس حدیث کی تلاوت کرنے کے بعد جو یہ حدیث کافی کے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 327 پہ یہ موجود ہے، تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں کہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 286 پہ یہ حدیث موجود ہے. قرآن کی آیت ہم نے پڑھی، قرآن کی آیت کے ذیل میں مولا صادق علیہ السلام کی حدیث ہم نے تلاوت کی. اس میں واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ رجعت پر قرآن اور حدیث میں دلیل موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مرد کو زندہ کیا، فقط اس کو زندہ نہیں کیا بلکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور رجعت پر یہ بہترین دلیل ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.